السلام علیکم۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے سربراہان جو ہے مختلف اسلامی ممالک کے ان کو خطوط لکھے ہیں اور نبی پاک کے حوالے سے جو فرانس کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر امہ کا اتحاد اور اس ایشو کو اٹھانے کے حوالے سے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کی ضرورت جو ہے اس کے اوپر کافی زور دیا ہے، اور بہت ہی مناسب طریقہ کار یہی ہوگا کہ OIC کے پلیٹ فارم کے اوپر GCC ممالک ہیں، عرب دنیا ہے، جہاں وسائل ہیں، جن کے ٹریڈ بیریئرز اگر آ جائیں فرانس کے اوپر یا یورپ کے اوپر تو اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے، وہ ملیں اور بیک زبان سارے ایک ہی آواز اٹھائیں اور اپنا صحیح میسیج صرف کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو باقی مذاہب اور باقی انبیاء کی جیسے عزت کرتے ہیں، آپ سے بھی ویسے ہی توقع رکھتے ہیں، اگر آپ یہ کچھ کریں گے ہمارے جذبات کو آپ ٹھیس پہنچائیں گے تو جوابی طور پر رد عمل آئے گا جو کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اندر کی سیاست کے اوپر آ جائیں تو پاکستانی سیاست میں ایک بہت ہی نیگیٹیوٹی کہنا چاہیے، بہت منفی رنگ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ ہم بڑا آسانی کے ساتھ کسی کو بھی غدار ملک دشمن کا فتویٰ دیتے ہوئے گریز کرتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، کہہ دیتے ہیں یہ غدار ملک ہے، غدار وطن ہے، یہ اس نے ملک بیچ کھایا، اس نے کشمیر بیچ کھایا، اس نے پاکستان کا سودا کر دیا، اس نے کشمیر کا سودا کر دیا، اور یہ سیاست ہماری جڑوں میں بیٹھ گئی ہے۔ پورے پاکستان کا نقصان ان نعروں نے کر دیا ہے جب ہم کسی کو یا تو کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے گریز نہیں کرتے جس سے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، اور نہ ہی غداری کا فتویٰ لگاتے ہوئے گریز کرتے ہیں۔ ہماری پارلیمان کے اندر، پرائم منسٹر کے بیانات کے اندر، اپوزیشن لیڈرز کے بیانات کے اندر، وزراء کے بیانات کے اندر، ہر چیز میں آج ایک ہی نعرہ ہے۔ تو ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں کچھ چیزیں کمپائل کی ہیں، یہ صرف آج ہی کے دن کی ہیں، جس میں آپ کو ہر ایک کی زبان کے اوپر ایک ہی چیز نظر آئے گی، غدار 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 دوسرے کو قرار دے رہا ہے۔ پہلے سٹیٹمنٹ سنتے ہیں خواجہ آصف صاحب اور مراد سے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں، دکھائیے گا۔ اس حکومت نے کشمیر کو بیچ دیا، جو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا گیا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پہ۔ اس نے کشمیر سے غداری کی ہے موجودہ وزیر اعظم نے، آئین پاکستان کہتا ہے اس کی توہین کی گئی، ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ کشمیریوں کے خون سے غداری کی ہے، جو آپ کو یہ ریٹن NRO آپ نے دیا تھا، اور جب آپ کو یہ نہیں ملا تو آپ میرے ملک کے خلاف عرض رسائی کرو گے، یہ کشمیریوں کا غدار ہے۔ ان کا مسئلہ یہ NRO ہے، ہم نے اس کو تردید کی تھی، میں آج پھر ان کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس سے ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں ایاز صادق صاحب اور خواجہ آصف صاحب، جہاں ذکر آتا ہے ابھی نندن اور کلبھوشن کا۔ ابھی نندن وہ پائلٹ ہے جب بھارت نے پاکستانی علاقوں کے اوپر جارحیت کی اور اس کے جواب میں پاکستان نے 2 بھارتی جہاز مار گرائے اور اس کا پائلٹ ہم نے زندہ گرفتار کیا اور ایز اے گڈ ول جیسچر امن کی خاطر اس کو ریلیز کیا۔ ایاز صادق صاحب نے کیا کہا اور خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا، پہلے وہ سنتے ہیں۔ ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں، مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے کیا۔ کلبھوشن کو رہا کرنے کے لیے اور باعزت اس کو گھر بھجوانے کے لیے انتظامات آپ کر رہے ہیں، لیجسلیشن آپ کر رہے ہیں، اس کو سہولتیں آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے ذمہ ڈال رہے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے گریبان میں تو جان کے دیکھیں۔ ابھی میں ایک اور بھی بیان دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے پینلسٹ کی طرف آتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے بھی آج ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے اور اس تقریر کے اندر بھی دوبارہ غداری کا تذکرہ ہے، لیکن پہلے اپنے پینلسٹ کی طرف آتے ہیں۔ علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف سے، طلال چودھری PMLN سے، اور قمر زمان قاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ علی محمد خان، آپ اس میٹنگ میں خود موجود تھے، آج تو آپ نے پاکستان کا باقاعدہ سینے پہ بھی سجایا ہوا ہے اور چہرے پہ بھی، ماسک کے اوپر بھی پاکستان کا جھنڈا پہنا ہوا۔ اس میٹنگ میں آپ موجود تھے جہاں پر یہ تذکرہ ہوا، جس میٹنگ کا حوالہ سردار ایاز صادق نے آج فلور آف دی ہاؤس ہوا۔ کیا ہوا تھا اس میٹنگ کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ماسک پہننے کا بیسک مقصد تو یہ تھا کہ قوم کو میسج دیں کہ ماسک آپ دوبارہ یوز کریں، احتیاط کریں۔ اللہ نے جس بڑے امتحان سے ہمیں نکالا ہے تو اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے، اپنی کسی لاپرواہی کی وجہ سے دوبارہ کہیں ادھر نہ چلے جائیں، کیونکہ بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے پاکستان کے اس سے نکلنا۔ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اس میٹنگ میں کیا ہوا؟ اس کا میں نے ویسے جواب فلور آف دا ہاؤس پہ دیا تھا، اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو آپ سے سننا چاہیں گے لائیو۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے میں نے جناب سردار ایاز صادق صاحب کا جواب دیا، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ خواجہ آصف صاحب نے میری بات سپورٹ کی۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ دیکھیں، پہلے تو
اس طرح کی جو حساس نوعیت کی میٹنگز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اور جو میرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا, جب انہوں نے ریز کیا تو اس کا جواب پھر بنتا تھا, کیونکہ فارن منسٹر صاحب کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ بڑی معیوب سی اور بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ بلو دا بیلٹ سی بات تھی. ریاست کے لیے, پاکستان کے لیے کوئی کسی کی منت ترلے نہیں کرتا, ہم سب پاکستانی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس لمحے اپوزیشن کے کسی ممبر کو پتہ لگ جائے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کی ہے وہ سپورٹ کرے گا. وہ جو میٹنگ تھی, میں نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ اس میں جناب شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں, آصف علی زرداری صاحب جو فارمر پریزیڈنٹ اور بینگ اے فارمر پریزیڈنٹ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز رہے ہیں, وہ سب موجود تھے. اس میں سپہ سالار آرمی چیف تھے, اس میں جنرل سپہ باجوہ سالار صاحب خود آئے تھے, انہوں نے ساری بریفنگ دی, اور اس کے اوشا صاحب بھی اس میں تھے, فارن منسٹر صاحب بھی تھے. بیکاز آف مائی ڈیزگنیشن ایز اے پارلیمنٹری افیئرز منسٹر تو میں بھی وہیں تھا. میں اس بات پہ حیران ہوا. ایک تو میں نے اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہاں جیسی بات سامنے آئی, ساری اپوزیشن کی کیا شاہ صاحب نے کہا تھا یا آرمی چیف نے کہا تھا کہ آج رات وہ انڈیا نے حملہ کر دینا 9 بجے اگر ہم نے پائلٹ نہ چھوڑا؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہوئی تھی کہ جو ہم نے پوائنٹ پروف کرنا تھا پروف کر دیا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے زناٹے دار تھپڑ جو ہے پڑا ہے ہندوستان کے چہرے پہ, منہ پہ, جو انہوں نے ایک ڈرامہ ہمارے خلاف کیا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے پہلے بھی ہم نے سکہ جمایا تھا, اب بھی سکہ جمایا ہماری ایئر فورس نے بھی, ہماری فورسز نے بھی. وہاں یہ بات فلوٹ ہوئی ٹو ڈی ایسکیلیٹ دا سچویشن. یہ تجویز آئی تھی کہ یہ ابھی نندن جو ہے اس کو ہم نے گرفتار کیا, اس کا گرفتار ہونا بہت بڑی کامیابی تھی, ان کا جہاز گرنا بہت بڑی کامیابی تھی. یہ آئیڈیا فلوٹ ہوا کہ اس کو واپس کیا جائے. وہاں پہ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو میں نے فلور پہ کی کہ وہاں پہ زرداری صاحب نے, شہباز صاحب نے یا اپوزیشن کے کسی لیڈر نے اعتراض نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے. اگر یہ آئیڈیا کس نے دیا؟ دیکھیں مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں شاہ صاحب نے بھی اس پہ ڈسکس کیا اور سپہ سالار صاحب, آرمی چیف اور فارن میں منسٹر. کرتا ہوں. اب مجھے جو اعتراض ہے وہ کیا ہے, جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی ٹیم سے کہ میری اسپیچ کا حصہ ضرور وہ کریں, اور خواجہ آصف صاحب کی بھی وہ بات یہاں سنائیں جس میں انہوں نے سپورٹ کی کہ ہاں علی بات ٹھیک کر رہے ہیں. میری بات یہ تھی کہ جب آپ نے وہاں سپورٹ کیا, زرداری صاحب نے بھی سپورٹ کیا, شہباز صاحب نے بھی کیا, تو صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے 1.5 سال بعد آپ ایک غلط بات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں, میں اپوزیشن کے سینئر لیڈرشپ سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ سمجھتے تھے, اب بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی نندن کو واپس کرنا غلط تھا, تو اس میٹنگ میں کہتے. پرائم منسٹر کا یہ جو ایکٹ تھا یہ گلوبلی اپریشیٹ کیا گیا تھا. جی, حالانکہ ایک انٹیلیجنس انٹرسیپٹ یہ موجود تھی کہ اسرائیل اور انڈیا راجستھان والی سائڈ سے پاکستانی علاقوں کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. یہ ہمیں ایک بریفنگ کے اندر اسی وقت اطلاع ملی, لیکن جو پرائم منسٹر کا جیسچر تھا اس کو اپریشیٹ کیا گیا ورلڈ کیپٹلز میں کہ یہ تناؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. تو میں طلال صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ صورتحال اس وقت پتہ تھی شہباز شریف کو اور ایاز صادق صاحب کو, تو اسی وقت کویسچن کرتے رول پرائم منسٹر کا, باقی سب کا, ایون آرمی چیف کو اب آپ سرعام ان کے رول کو کویسچن کرتے ہیں یا ڈی جی آئی کو, تو اس وقت کویسچن کرتے بڑا مناسب ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو ملک صاحب بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں میٹنگ کو اچھا ماحول بنانا, اپوزیشن کو اعتماد میں لینا, یہ حکومت کا ہی کام ہوتا ہے اور ہمیشہ حکومتیں کرتی ہیں یہ کوئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنی اہم میٹنگ کہ جس میں عمران خان کو ہونا چاہیے تھا, انہوں نے نک آف دی ٹائم 1 گھنٹہ انتظار کروانے کے بعد آنا پسند نہیں کیا. اور اگر وہ ہوتے تو پرائم منسٹر نہیں آئے, انہوں نے آنا چاہیے تھا, نہیں آئے. آرمی چیف نے یہ بریف بالکل کیا آپ کا ان کے اوپر یہ کویسچن صحیح ہے, لیکن میرا سوال تو اس وقت یہ ہے کہ آپ نے اس وقت یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جہاں پر لیڈرشپ لینی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو کئی دفعہ اپنا سیاسی نقصان کر کے اداروں کو بچانا پڑتا ہے, اور حکومتیں یہ کرتی ہیں اور حکومتوں کو یہ کرنا چاہیے. یہاں پر دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ تقریر سن لیں صرف کیا کہتے ہیں, کیونکہ اب علی محمد کہہ رہے ہیں کہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا, تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ بریف کیا گیا تھا کہ اگر اس کو چھوڑیں گے تو آنے والے وقت میں ہمیں کوئی فائدے ہوں گے اور یہ انویسٹ کریں گے اگر ہم یہ اس کو واپس کریں گے. لیکن وہ فائدے نظر نہیں آئے بلکہ نیگیٹو رسپانس آیا. وہ 2 وجہ سے ہو سکتا ہے, یا تو بریف غلط کیا گیا, اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ابیلٹی نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہم نے ایک بندہ چھوڑ کر بھی ہم اس کا کوئی بھی سفارتی لحاظ سے اپنے لیے فائدہ نہیں لے سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ سفارتی لحاظ سے ہم بہت جگہ مار کھائی ہے,
آج کل آپ دیکھ طلال لیں چودھری وہ صاحب مختلف جس جگہوں پر، میٹنگ کے اور اندر اگر یہ بات ہوئی تھی تسلیم وہاں نہیں کریں شہباز گے، شریف اور جب سب تک کے دیکھیے رول نا کو چیلنج کر سکتے یہ تھے، معاملات پہ تو وہاں opposition کو آصف on علی board رکھنا زرداری چاہیے۔ صاحب اور شہباز کشمیر شریف والے صاحب اگر معاملے پہ اپوز بھی کر اگر دیتے آپ تو ہاتھ نہیں کوئی بھی ملائیں اس گے، چیز کی راہ اگر ہموار کرتا ہی نہ، ابھی یہ نندن وہیں پہ بھی سٹرائک ہاتھ ڈاؤن ہو نہیں جاتا۔ ملائیں گے، اگر کلبھوشن کا جو آپ کا اچھا میں یہ آپ میرے لے خیال میں کر آئے قاہرہ ہیں صاحب سے یہ آرڈیننس، سوال اس کو پوچھتا ہوں، چھپا طلال صاحب کے کو شاید رکھیں گے۔ آواز نہیں جا رہی، مجھے ان کا یہ چیک ملک کریے صاحب گا جی بتائیں۔ ذرا آواز صحیح جا رہی ہے انہیں۔ قاہرہ صاحب آج یہ قومی اسمبلی میں یہ سوالات اٹھے ہیں تو یہ بہت مناسب ہوتا ہے، یہ سوال اسی دن اٹھ جاتا ہے جس دن بریفنگ میں اگر قابل اعتراض بات تھی تو اسی بریفنگ کے اندر اٹھا لیا جاتا۔ دیکھیے ندیم صاحب، یہ سوال اب جو اٹھ رہے ہیں یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کے بڑے اہم سوال جو بنا کے نہیں اٹھ رہے، یہ تو ایک دوسرے کو جو تانا تشنی شروع کیا گیا ہے اس کے جواب میں اس طرح کا ماحول بن گیا کہ آپ تلخی بڑھتے بڑھتے یہاں تک چلی گئی۔ جو گفتگو کل شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمائی اس کے جواب میں ان کو بھی کسی نے کچھ کہنا تھا تو یہ باتیں ہو گئیں جو نامناسب تھیں۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ آپ قومی مصلحت کو بھی دیکھتے ہیں، اور یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ آپ کی سرحدوں پہ حملہ ہونے والا تھا، کیوں؟ کیا پاکستان ایگریسر تھا؟ کیا پاکستان نے جا کے ہندوستان کے اندر کوئی بم شیل کیے تھے؟ پاکستان کی ٹیریٹری پہ آ کے حملہ کیا تھا؟ بڑا اعلیٰ کام کیا ہماری ایئر فورس نے، ان کا جہاز گرا دیا، اور دوسرے جہاز کے بارے میں بھی ہمارا کلیم تھا کہ وہ ہندوستان میں جا کے گر گیا، لیکن ان کا پاکستان کے اتنا اندر آ کے حملہ کر لینا بھی ایک سوالیہ نشان تھا۔ تو یہ اس وقت بھی باتیں ہوئیں، لیکن یہ بڑی کامیابی تھی، اور ہندوستان ایگریسر تھا۔ اگر تو پاکستان ایگریسر ہوتا تو لاجیکلی پاکستان کے اوپر پریشر آتا، پاکستان کے اوپر حملہ ہونے کا امکان ہوتا، اور ابھی نندن کو اگر کچھ دن روک کے اور کچھ اس میں عالمی باتیں کر کے، کچھ عالمی اداروں سے بات کر کے پھر یہ جسچر دیا جاتا تو شاید بہتر ہوتا۔ لیکن جو قومی قیادت وہاں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے اس وقت یہی مناسب سمجھا ہوگا کہ اگر ہماری موجودہ حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے، فوج بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، تو یہ بات ہو جائے تو قرین قیاس ہے، ٹھیک ہے، معاملہ زیادہ ہیٹ اپ نہ ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ریمنڈ ڈیوس کا بھی ایک ایشو ہوا تھا، اس میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بڑا عجیب سا موقف تھا، اس وقت بھی بڑے عجیب سے ہیسٹ کے ایشوز تھے، لیکن امریکیوں کو بھی انتظار کرایا گیا تھا اور پروسیسز پورے کیے گئے تھے، بھلے اس کو بھی قومی طور پہ پسند نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس وقت تو شاہ محمود صاحب اس کو اپوز نہیں تھے کر رہے ریمنڈ ڈیوس والے معاملے کے اندر، کیا سپورٹ کر رہے تھے کہ جلدی سے چھوڑ دیں یا اپوز کر رہے تھے؟ میں نے شاہ محمود صاحب کو، میں اس کیبنٹ کا حصہ تھا، میں نے شاہ محمود صاحب کو کئی پروگراموں میں یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے وزارت چھوڑی تھی کہ مجھے وزیر خارجہ رہنے دیا جائے، آپ کو واٹر اینڈ پاور کی وزارت دی جا رہی تھی، وہ آپ نے نہیں لی، اب آپ کی مرضی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اس وزارت کے نہ ملنے تک، زرداری صاحب بھی بہت اچھے تھے، گیلانی صاحب بھی بہت اچھے تھے، پیپلز پارٹی بھی اچھی تھی، لیکن ایک وزارت کی تبدیلی کے سبب وہ پھر ناراض ہو کے چلے گئے اور پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ اس پہ کبھی ان کا دل ہوا تو کیا بات کر لیں ریمنڈ گے۔ ڈیوس کو لیکن امریکہ کے حوالے سوال کرنے یہ ہے کو شاہ کہ محمود سپورٹ کر رہے تھے یا اپوز کر رہے تھے آن ریکارڈ؟ ملک صاحب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے تھے، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ان کی وجہ استعفیٰ جو بعد میں وہ کہتے ہیں وہ یہ نہیں تھی۔ جس وقت ہماری کیبنٹ ریشفل ہوئی تھی اس کیبنٹ کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب اور ہم سب تھے، میں ڈراپ ہوا تھا اس کیبنٹ سے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو واٹر اینڈ پاور کی وزارت آفر کی گئی تھی، گیلانی صاحب موجود ہیں، باقی لوگ موجود ہیں، اور یہ بات شاہ محمود صاحب کبھی چاہیں تو میں اس کو کنٹیسٹ کرنے کو تیار ہوں ان سے، لیکن گزارش یہ ہے یہ وزارت کی تبدیلی والی آپ کی بات ٹھیک ہے، بنیادی یہ وزارت کی تبدیلی والا ایشو ٹھیک ہے، لیکن میں دوسرے پہ پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہا تھا۔ ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ دوبارہ بات کر، پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بھی دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آرمی چیف نے آج دیر اور مالاکنڈ کا دورہ کیا۔ گزشتہ روز جو پشاور میں بلاسٹ ہوا، یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ چند ہفتوں کے اندر بہت تیزی آئی ہے، اور اس میں افغان مہاجرین کے بھیس کے اندر کوئی آ جائے یا افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے را اور این ڈی ایس کا نیکسس بن کے پاکستانی علاقوں کے اوپر حملہ ہو، ہر صورت میں پاکستانی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے، اور جس مدرسے کو اٹیک کیا گیا اس کا ایک پرپس بظاہر بڑا بلکہ کھلا نظر آتا ہے کہ یہاں پر ایک سیکٹیرین جو ڈیوائیڈ ہے اس کو ہوا دی جائے، شیعہ سنی فسادات بڑھائے جائیں، یا دیوبند کے اوپر حملہ کریں تو الزام دوسرے پہ چلے جائے تو دوسرے پہ بھی حملہ ہو جائے، تو اس سے ہمیں بچ کے نکلنا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اپنے جذبات جو ہے وہ قابو میں رکھیے، اور استحکام جو ہے پاکستان کا اور اسلام کا، اس کا تقاضا جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ہماری لیڈرشپ کا فوکس وہ کیا اس ایشو کے اوپر ہے
میں تو جو آپ کو غداری کے بیانات سنوائے ہیں اس سے کہیں نظر نہیں آتا. پرائم منسٹر کا بھی بیان سنیے, پرائم منسٹر نے آج کیا کہا, دکھائیے گا. عمران صاحب کدھر گیا جی نیا پاکستان؟ میں ان لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ نیا پاکستان ایک سوئچ نہیں ہے, گورنمنٹ آئی سوئچ ہوا تو نیا پاکستان بن گیا. یہ فیری ٹیلز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے, سارے جیب کترے ایک ہی سٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں جی تباہ ہو گیا, مارے گئے, ملک تباہ ہو گیا. پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی, جو ملک سے غداری کی, ان کو اب اکاؤنٹیبل, ان کا احتساب ہوگا. اور وہ ایک ایسا پرائم منسٹر آیا جو آپ جو مرضی کر لے, وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا, ڈرے ہوئے ہیں, انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. آپ سے طلال چودھری صاحب اس کا جواب چاہوں گا. سارے جیب کترے ایک سٹیج پر, غدار, چور اور ڈاکو. دیکھیں, ایک تو ملک صاحب یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ ہماری بڑی پرانی روایت ہے غداری کا, توہین رسالت کا, چور اور ڈاکو کے سرٹیفکیٹ جو دینا ہے. مگر اس بات کو جو ہوا ہے وہ کم از کم کچھ دیر ہم نے اور پیپلز پارٹی نے کافی حد تک سیکھ لیا تھا, اور اس میں ہم نے بہت حد تک کئی چیزوں کو جو پرانی ہماری غلطیاں تھیں ہم اس کو دہرانا بند کر گیا. لیکن یہ روایت پی ٹی آئی نے جب سے دھرنا اور اگریسو پولیٹکس شروع کی تو اس کے بعد سے پھر یہ توہین رسالت, غداری, مودی کا یار اور یہ ساری چیزیں واپس آئی ہیں. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہائیسٹ لیول سے آپ جوڑ دیں کہ اسرائیل اور انڈیا اور تیسری تکون آپ پی ڈی ایم کو کہے, اور پی ڈی ایم وہ فورم ہے جس پہ 65% جو پاکستان کا ووٹ ہے وہ ان پارٹیوں کے پاس ہے. سو 65% کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 65% جو ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل اور بھارت کے ایجنٹ ہیں. تو اس کے بعد مجھے یہ بتائیے, پھر جواب تو پھر میں اسی طرح کا ہی دوں گا, پھر ان کی کوئی بات یاد کرواؤں گا, ان کی کوئی تقریر یاد کرواؤں گا. لیکن یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہم وہ روایات جو کہ سیاست میں ختم ہونی چاہیے تھی, ہم نے دوبارہ سے اس کو زندہ کرنا شروع کر دیا. آپ فرمائیے گا علی محمد خان, کیوں نہیں مناسب طریقے سے یہ بات ہو سکتی؟ دیکھیں, پولیٹیکل بات اگر یہ کریں, پولیٹیکل نیریٹو کو لے کے چلیں تو وہ اس کا تو پھر پولیٹیکل جواب ضرور ہوگا. لیکن دیکھیں یہ بھی ایک پولیٹیکل بات جناب وزیر اعظم صاحب نے کی ہے. سارے جیب کترے ایک سٹیج پر اکٹھے ہو گئے. ملک صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ پاکستان کو لوٹا گیا ہے کہ نہیں یہ بتائیں. کرپشن ہوئی ہے نا, منی لانڈرنگ ہوئی ہے نا. آدھے تو ان کے ساتھی اب آپ کے ساتھ بیٹھے نا, میری بات آپ نے گنیے گا, ذرا کاؤنٹ کریے گا. ہوئی ہے نا, تو شکر ادا کریں کہ آپ کو وزیر اعظم ایسا مل گیا ہے کہ اس ساروں کو ایک سٹیج پہ اکٹھا کر دیا. اچھا, دوسری بات دیکھیں, اگر یہ پولیٹیکل بات کریں اس کا پولیٹیکل بات اس کا جواب آئے گا. لیکن اگر ان کے سٹیج سے ایسی بات ہوتی ہے جو پاکستان کے خلاف ہو, میں نہیں کہتا کوئی غدار ہے, ٹھیک ہے جی, یہ غداری کے فتوے کوئی نہیں ادھر بانٹ رہا کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی بنی گالا میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی فتویٰ بیٹھا, فتویٰ باز اور وہ دے رہا, اس طرح نہیں ہے. لیکن جب آپ کے سٹیج سے جو بات ہوئی اس دن بلوچستان کے حوالے سے, بعد میں جو بھی وضاحت آئے, مذمت کریں نورانی صاحب, بعد میں جو بھی وضاحت آتی ہے, اس وقت سٹیج سے یہ بات ہوئی, ان کے سٹیج سے ہوئی, بلوچستان میں کھڑے ہو کے, اسی بلوچستان میں جہاں لوگ جو ہے روز شہادتیں دے رہے ہیں, صرف مذمت کریں سارے مل کے نورانی صاحب کی. مجھے ایک بات بتائیں ملک صاحب, مجھے ایک بات بتائیں, اس بات کو ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ I think he apologized perhaps. سنیں نا, ہفتہ ہو گیا. ڈو یو سی اینی کنڈمنیشن فرام نواز شریف اور زرداری صاحب یا بلاول صاحب؟ کوئی کنڈمنیشن آئی ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے؟ پھر دوسرا, کراچی میں جا کے قائد کے مزار کے ساتھ کھڑے ہو کے اردو کے خلاف بات کرنا, اردو قومی زبان کیوں ہے؟ دیکھیں, آئین پاکستان جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے تمام علاقائی زبانوں کی ترویج کی 251 کے تحت, لیکن یہ نہیں آپ کو الاؤ کرتا کہ وہ اردو جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تجویز کی تھی. اور مجھے آپ ایک اور بھی بات بتائیں, اردو سے اردو اسپیکنگ لوگوں کی بھی جذبات جڑے ہوئے ہیں. میں پختون ہوں, ہم لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں, پنجاب کے لوگوں نے بھی دی ہیں, لیکن اصل جو قربانی پاکستان کے لیے بننے میں دی ہے وہ اردو اسپیکنگ لوگوں نے دی ہے, جانوں کی بھی, عزتوں کی بھی, اور سب کچھ چھوڑ کے ادھر آئے. آپ وہاں پہ کراچی میں کھڑے ہو کے ان کے دل دکھا رہے ہیں. پھر ایک اور بات, آدھا پنجاب مائگریٹ کر کے آیا ہوا. پھر ایک اور بات, بلوچستان میں کھڑے ہو کے یہ بات کرنا کہ بارڈر جو ہے یہ اکھاڑ دو, فلانا کر دو, آپ ادھر آ جاؤ, پختون سارے یہ ادھر چلے جائیں. کیا بات کرتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں؟ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے, افغانستان ایک آزاد مملکت ہے, آپ بارڈرز کو ختم کر رہے ہیں یا اس طرح کی تجویز دے رہے ہیں. چکزئی صاحب کی میں بات کروں, اس طرح کی باتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں ہونی چاہیے. آپ کا تو ایجنڈا کیا ہے؟ آپ کا دیکھیں, آپ کا بیسک ڈیمانڈ کیا ہے؟ جو ہے وہ ہے نا کہ دھاندلی ہوئی ہے, اس پہ آپ بات کریں نا. مجھے آپ ایک چیز بتائیں, زبانی کلامی باتیں نہیں,
फैक्ट्स फिगर्स पे बात करें। अगर आप समझते हैं आपसे धांधली हुई है तो दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर वन, आपकी पिटिशंस कितनी है वो देखें। जी, इन नंबर्स की डिटेल में नहीं जाएंगे। और एक और चीज, कायरा साहब से पूछिए। और एक और चीज, हु इज द न्यूट्रल डिनोमिनेटर, हु इज द न्यूट्रल आर्बिटर बिटवीन ऑल ऑफ अस? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मुझे ये चीज बता दें कि अगर आप वाकई अपने इसमें सीरियस थे तो कायरा साहब की जमात भी बता दे और नवाज शरीफ साहब की जमात भी बता दे। ये तलाल साहब बैठे हुए हैं, क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लेके? कायरा साहब, क्या या सिर्फ आपने इस पे ये जो तकरीरें करनी है? पोलराइजेशन है ये हमारी सालमियत और इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़्यादा दर्द-ए-सर नहीं बन जाएगी? जिस तरह के नारे और जिस तरह गद्दारी की बातें हो रही हैं और जिस तरह रोल चैलेंज किए जा रहे हैं पब्लिकली, और हर उस चीज़ को जो हमारे फंडामेंटल्स में भी आ जाती है, जैसे ये कौमी ज़ुबान का इशू आ गया बलूचिस्तान के ऊपर, जो नूरानी साहब ने कहा वहाँ पर भी आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए था, चाहे वो कहीं स्लिप ऑफ टंग है या जो मर्जी है, लेकिन सारे लोग डिस्टेंस कर लेते कि ऐसी कोई बात हम में से नहीं करेगा। कायरा साहब। देखिए मलिक साहब, गुजारिश ये है, जोश खताबत अपनी जगह, स्लिप ऑफ टंग तो प्राइम मिनिस्टर से बेशुमार हुआ है, बेशुमार बातों पे हुआ है। एक बंदे ने स्लिप ऑफ टंग हुआ, वो जब आइडेंटिफाई हुआ तो इमीडिएटली ही अपोलोजाइज्ड। उन्होंने वजाहत की, टेलीविजन पे आके वजाहत की, सोशल मीडिया पे वजाहत की, और उसके बाद हम सब ने कहा कि अगर उसकी वजाहत आ गई है तो उसके बाद इस मामले को यूं उछालना ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। वो बात यानी किसी ने कहा उसने आपको गाली दी है, उसने कहा नहीं मैंने नहीं दी है, लेकिन गालियां दे के आप 10 दफा उस गाली को और उछालेंगे तो आपको गाली, तो आप कहते फिर उसने मुझे फलां गाली दी, फलां गाली दी, फलां गाली दी। वो कह रहा है मैंने नहीं दी, तो उसकी बात पे एतबार कर लेना चाहिए। बहरहाल ये इनका अपना शौक है, पूरा करें। दूसरी गुजारिश ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब का मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी सियासत मलक साहब आप बड़े वाज़ेह तौर पे जानते हैं। वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं, आज भी उनके मेंबरान मौजूद हैं, वहाँ भी उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था। महमूद खान अचकज़ई के साथ मेरे बेशुमार इशूज़ पे इख्तलाफात हैं, लेकिन वो एक वाहिद ऐसा आदमी है जो हमेशा ये बात कहता है कि आईने पाकिस्तान के तहत मुल्क को चलाओ, इस मुल्क को जस्ट तरीके से चलाओ। अगर वो रेलेवेंस में ये कहता है कि अगर ये नहीं चलाना तो बंगाली भी आपसे अलग हो गए थे, अगर आपने नहीं चलाना तो पश्तूनिस्तान के नारे भी लगे थे, अगर आपने नहीं चलाया तो बलोचिस्तान की अलहदगी के भी नारे लगे थे, अल्लाह ना करे हम किसी और नुकसान की तरफ जाएं, लेकिन ये बात तो वो आज नहीं कह रहा, वो तो कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर भी कहता रहा, वो तो आपके प्रोग्रामों में भी रोज कहता है। तो ये कौन सी ऐसी बात है जो उस फोरम से हुई? तीसरी गुजारिश यह है कि मेरे भाई को बिल्कुल जज्बात हैं, मेरे भी जज्बात हैं। पाकिस्तान के अंदर जबान का मसला पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहला मसला बना था। बंगाली जबान के ऊपर एक पहली लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और वही मसला अब चलते चलते पता नहीं कहां से कहां चला गया। उसके आगे फिर और कई मसाइल आए, लेकिन ये एक नुक्ता नज़र है। हम इस नुक्ता नज़र वाले हैं कि आइन में अंदर दर्ज है, बाकी चीज़ें मौजूद हैं, हमारी कौमी ज़बान मौजूद है, लेकिन एक नुक्ता नज़र ये है कौम परस्तों का कि कौमी कल्चर, कोई कौमी कल्चर नहीं, उनका नुक्ता नज़र ये है कि कौमी कल्चर नहीं है, रीजनल कल्चर्स मिलकर कौमी कल्चर बनते हैं। और ज़बानें, एक से ज़ायद ज़बानें, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में कौमी ज़बानें हैं, उनको भी कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए। ये मुतालबा या ये बात बहुत सारी जमातें करती हैं, लेकिन मैं इस सवालों को अब एक तरफ रखते हुए इसका जवाब बेहतर वो खुद ही दे सकेंगे। मैं सिर्फ अली भाई की एक बात करना चाहूंगा। वजीर आजम साहब की जो आपने आज क्लिप चलाया, उसमें भी उन्होंने गद्दारी का कहा कि ये गद्दार है। जितनी गद्दारी का भी कहा और जेब कतरे भी कहा, तो मेरे ख्याल में सियासत में थोड़ा सा लिहाज रहे तो बेहतर रहता है। अगर लिहाज खत्म हो जाए तो फिर मसाइल बढ़ जाते हैं, हम मसाइल बढ़ने की तरफ चल रहे हैं। मुझे मलिक साहब, मुझे कोई हैरानगी नहीं, इसलिए कि वजीर आजम साहब की लुगत में एक और इजाफा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासी लुगत में बेशुमार अलकाबात हैं जो अपोजिशन को दिए, इस तरह के आला, उसमें एक और इजाफा किया। मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई, इसलिए कि जो फाशिस्ट हैं वो इसी तरह के तखातब करते हैं। उनका नुक्ता नज़र ये होता है कि मुखालिफ जो है वो सिर्फ मुखालिफ नहीं है, वो पाकिस्तान का भी मुखालिफ है, वो मुल्क का भी दुश्मन है। वो उनका एक खास तरीका है, और वो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी करेंगे, वो नेशनल सीक्रेट्स भी बयान करेंगे, वो इदारों के ऊपर हमला। मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे खान साहब से इससे और बातों की भी तवक्को है, और अभी जूं जूं और प्रेशर बढ़ा, आप और भी बहुत सारे गुल देखेंगे जो खिलेंगे। लेकिन एक बात फिर मैं आखिर में कहूंगा, गुजारिश ये है कि असम्बलियों के अंदर अपोजिशन जो है वो सारी दुनिया में वो हीट क्रिएट करती है, वो तल्ख बातें करती है, वो कंडेम करती है, वो क्रिटिसाइज करती है, और उसके ऊपर हुकूमतें तहम्मुल से जवाब देती है।
اس ملک کے اندر آپ نے بڑی حکومتیں دیکھی ہیں, بڑے کور کیا آپ نے ساری زندگی, ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا. کبھی کبھی حکومت کبھی جذباتی ہو جاتا ہے کوئی بندہ, لیکن میرے جیسا بندہ, کوئی علی جیسے بندہ, ہمارے طلال صاحب جیسا بندہ, کوئی ہم میں اس میں سے کوئی بندہ جذباتی ہو جائے تو اور بات ہے, لیکن اور کبھی کبھار کوئی لیڈر کی کسی کی تلخی ہو جائے تو اور بات ہوتی ہے. لیکن جب وزیر اعظم ڈے 1 سے ایک ہی زبان استعمال کر رہا ہو اور پاکستان کو لوٹا گیا ہے, تو 2.5 سال سے عدالتیں چیخ رہی ہیں نا, عدالتیں کیس اٹھا کے نیب کے منہ پہ مار رہی ہیں. تو میں کہوں گا علی کو کہ یہ بتائے کہ وزیر اعظم کے پاس وہ جو کہتے تھے ثبوت ہیں, وہ ثبوت کیوں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, وہ کہاں ہیں, کیوں نہیں دے رہے آپ عدالتوں کو, کیوں نہیں دے رہے آپ نیب کو, اور وہ جو آپ نے $200 ارب لانا تھا وہ کیوں نہیں لا رہے. 2.5 سال کے بعد بھی آج آپ تک وہی کھڑے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم ان کو یہ کر دیں گے. درست بھائی یہ تو اپوزیشن کہتی ہے. اور اگر مافیاز کا مسئلہ ہے, درست ہے. ملک صاحب اگر مافیاز طلال کا چودھری مسئلہ صاحب سے بھی اس پہ تو رائے لے لوں. مافیاز کا طلال علاج چودھری کیا صاحب یہ جو نہیں کرنا تلخی ہے یہ پاکستان کے مفاد میں بدلنی چاہیے, اس کو پازیٹیولی اس چیز کو ہم یوز کریں, اس اپرچونٹی کو, کوئی ڈائلاگ ہو, پاکستان کے مسائل حل ہو, خالی الزام تراشی سے تو ہم کہیں نہیں تھینک یو پہنچنے ملک صاحب, اس طرح نہیں, میری بات تو ختم ہونے دیں. آئی ایم سوری ملک صاحب, آئی ایم سوری ملک صاحب, مجھے بات کرنے دیں. جی جی کہیے. آئی ایم سوری ڈیئر, میری بات تو ہے کہ ایک آدھے سیکنڈ کی بات ہے, آپ وہ بھی نہیں سن رہے سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو حکومت وقت نے ٹھنڈا کرنا تھا, وہ ثبوت عدالتوں کو دیں. وہ مانگ رہے ہیں آپ سے, صرف کھڑے ہو کے گالیاں دیتے رہنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا, اور عدالتوں کو انصاف کرنے دیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کرنے دیں, اور آپ کے ساتھ تو ہم صرف سیاسی مکالمہ کرنا چاہتے تھے. ہم نے آپ کو کہا تھا اکانومی کو ٹھیک کرو, ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سارا کچھ ٹھیک کرو. یہ تو طریقہ نہیں ہے. آج بھی آپ کا وزیر اعظم اگر یہی کہہ رہا ہے تو اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے. سوری طلال چودھری صاحب. ملک صاحب جی ملک صاحب, گزارش یہ ہے, میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا کلچر بہت اس طرح کا تھا, اور پیپلز پارٹی کے خلاف 80s 90s میں ہم نے بہت کچھ ایسا کچھ کیا جس کا ہمیں دکھ ہے, ہم نے ٹھیک کیا, مگر دوبارہ پی ٹی آئی نے وہ کلچر, مجھے یہ بتائیے, ہم پر جوتے اچھالے گئے, سیاہی پھینکی گئی منہ پہ, گولیاں چلائی گئی, ہمارے گھروں کا محاصرہ ہوا, مساجد میں میرے حلقے میں مجھے توہین رسالت کا مجرم, اور پاکستان کے ہر جگہ پر نون لیگ کو توہین رسالت کا مجرم بنا کر اور پورا ان کو الیکشن آفس بنا کر مساجد کو پیش کیا گیا. دیکھیے, اور اس کے بعد ہمارا ظلم کیا ہوا, ظلم یہ ہوا کہ وہ ادارے جنہوں نے یہاں رول پلے کرنا تھا ان سے بھی ہمارا اعتماد اٹھ گیا. یعنی ادارے جو تھے وہ اپنے دائرے سے باہر آ کر ایک پارٹی بن گئے. اور میری بات سنیں ملک صاحب, مجھے ایک عام آدمی کوئی بات کرے, اسٹریٹ بوائے, تو آپ تو کہہ دیں, علی محمد کہہ دیں یہ غدار ہے, یہ اس کو سمجھ نہیں ہے. 3 دفعہ کا پرائم منسٹر, اور وہ نواز شریف جو ایک ایک لفظ سوچ کر بولتا ہو, اگر اس نے تقریر کی ہے تو پاکستان میں سے کس حکومت والے نے ذمہ داری کہی کہ یار یہ بات اس نے کی ہے, اس کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے یا اس کا بات کا کوئی حل کریں, بلکہ آپ اٹھا کے اگلے دن کہیں کہ میں لندن آ رہا ہوں تمہیں لینے. یعنی آپ لندن جا رہے ہیں, آپ نے کشمیر کے لیے تو نہیں کہا تھا کہ میں کسی کے پاس جا رہا ہوں, آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ افغانستان سے میں کسی ٹیررسٹ کو اٹھا کے لاؤں گا جس نے بم دھماکہ کیا ہے. یعنی 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو اسی وقت غدار اور پوری پارٹی کو ہماری غدار. دیکھیں, حکومت کا فرض بنتا ہے, یہ اگر تو شہباز گل اور چوہان نے اس ملک میں اور اداروں کا اور ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کا تحفظ کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی حکومت سیریس نہیں ہے, یہ خود تماشا بناتی ہے. اگر حکومت ہمیں القابات دے گی تو ہم تو اپوزیشن ہے. تو بات یہ ہے, اس ماحول کو پہلے ٹھنڈا تھا, پی ٹی آئی نے آ کے خراب کیا ہے. میں اس کے دھرنوں کی ایگزامپل دے دیتا ہوں, میں اس کے جلسوں کی دے دیتا ہوں, تقریروں کی دیتا ہوں. توہین رسالت, غداری کے سرٹیفکیٹ چور اور ڈاکوؤں کے انہوں نے بانٹے. اور اس کے بعد اب ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہلے جواب لیتے ہیں, ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. علی محمد خان, آپ کو پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, حکومت وقت آپ ہیں. اگر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہیں گے تو پاکستان آگے جانے والا نہیں. آپ ان کو چور ڈاکو کہیں, وہ آپ کو کہیں, تو پاکستانی قوم رولتی رہے. دیکھیں, ہم آگے جانے کے لیے بالکل تیار ہیں. جو ماضی میں کرپشن ہوئے اس کا حساب دینا ہوگا. پاکستان کے مفاد کے لیے ہم تو دشمن کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں پاکستان کے, ہمارے اپنے جو ہے. تو کون کرے گا انیشیٹو, کون؟ دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, کچھ یہ بھی اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ. آپ وہ گڑے مردے نہ اکھاڑیں. دیکھیں, آپ میں دم ہوتا تو اس کو کہہ دیتے کہ بھئی یہ ابھی نندن کو نہ بھیجیں.
اس وقت آپ نے ایگری کیا, 1.5 سال بعد آپ گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں کہ اس کو کیوں بھیجا, تو آپ ادھر کہہ دیتے. اب یہ چلا یہ اسپیچ جو میں نے اس پہ جواب ان کو دیا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوٹیٹو, میں نے بڑے تحمل سے بڑے احترام سے ان کو دکھائے گا جی پروڈیوسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں علی صاحب, قومی اسمبلی میں دکھائیے. جب وہاں یہ ڈسکس ہوا, وہاں مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ موجود تھی, میاں شہباز صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب نہ صرف اس کے لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے, بلکہ سابق صدر ہیں, سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کی جماعت کی سب کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی. کسی ایک شخص نے وہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس پہ اندر آپ نے اعتراض نہیں کیا, سب نے اس کو سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے اس وقت اگر اسٹیٹ سمجھتی ہے تو سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کا بیانیہ اندر ہو باہر بھی وہی رکھیں, یا اندر آپ احتجاج کرتے اس کو اپوز کرتے تو اس پہ ڈسکس کر لیا جاتا. اس وقت ایک نیشنل اسپرٹ میں آپ نے کیا اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن پھر باہر آ کے اس پہ کچھ لوگوں نے آپ کی پوائنٹ اسکورنگ کی جو مناسب رویہ نہیں ہے سر. جناب تو یہ میرا نکتہ ہے جی کہ دیکھیں کچھ چیزوں پہ آپ نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی ہوتی ملک کی سلامتی پہ یا اداروں کو. دیکھیں ایک اور چیز, یہ فوج عمران خان کی ہے, اس پہ وہ اس آپ کو تو ساری حکومت یہی کہتے ہیں سر سنیں, فوج ہمارے ساتھ. سنیں, یہی جنرل باجوہ صاحب جو ہیں بار بار اپنے سپہ سالار کے نام بھی اس طرح نہیں لینے چاہیے, لیکن ان کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. اسی جنرل باجوہ صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھی سلوٹ کیا, اسی جنرل باجوہ صاحب نے شاہد خاقان صاحب کو بھی کیا اور عمران خان صاحب کو بھی. کیوں کیا؟ ان کی شخصیت کو نہیں کیا, اس عہدے کو کیا جو وزیر اعظم پاکستان ہے. یہ ہماری فوج ہے, ہمارے عہدے, ان کی ہم رسپیکٹ کریں. جو آپ کا سول ملٹری امبیلنس کو آپ بیلنس کرنا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ یہ نہیں ہے جو میاں صاحب نے چوز کیا ہے. آپ پاکستان آئیں, پہلے خود کو فیس کریں, وہاں سے اپنے آپ کو کلیئر کریں, یا آپ کی لیڈرشپ یہاں موجود ہے, انیشیٹ کریں پارلیمان میں کہ رولز آف دا گیم کیا ہونے چاہیے. لیکن دیکھیں یہاں پہ ابھی میں طلال صاحب سے ایکسپیکٹ کروں گا, ٹائم ہوگا تو وہ جواب دیں کہ سول ملٹری امبیلنس پہ تو بالکل بات کریں, لیکن پہلی بار کسی سابق وزیر اعظم نے فوج کی جو ہماری کیپیبلٹی ہے, پیشہ ورانہ صلاحیت پہ سوال اٹھایا, جو 71 کے سانے کا حوالہ ان کی طرف دیا. پھر جو انہوں نے کوئٹہ والی تقریر میں جو بلوچستان میں ہوا, اس میں جو کارگل کا سارا ملبہ اس وقت کے چیف پہ اور اس وقت کی فوج پہ ڈالا. دیکھیں چیف فوج سے علیحدہ نہیں ہوتا, پلیز. جب آپ چیف کو فوج سے علیحدہ کرتے ہیں آپ بہت بڑا درار ڈالتے ہیں, یہ قومی خدمت نہیں ہے. اور ایک اور چیز, آخری بات, گجرانوالہ والی اسپیچ میں طلال صاحب کو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کی سپورٹ نہیں کریں گے. گجرانوالہ والی اسپیچ میں جو میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ پوری قوم کھڑی ہو جائے سے پلائی ہوئی دیوار کی طرح, اپنی فوج کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. ان کو نریندر مودی اور ہندوستانی فوج کے خلاف کھڑا فوج کے خلاف نہیں کھڑا کیا. تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ذرا اپنے بیان پہ غور کریں. ہم بالکل تیار ہیں پاکستان کے مفاد میں کوئی بات کرنے کے لیے, لیکن این آر او کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں ان کی پرابلم کیا ہے. دیکھیں نا, یہ مہنگائی سے بات کر لیں تو یہ اس پہ نہیں کرتے. ہم نے ان کو کہا کہ بھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی پارلیمنٹ کے اندر کہ دھاندلی ہوئی ہے, اس کا کبھی اجلاس نہیں ہوا. اس کے بعد بات یہ ہے کہ وہ وزیر نواز شریف جو ہے وہ عام آدمی نہیں ہے, وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, اس کا ایکسپیرینس ہے, اس کے پاس بہت ساری باتیں ہوں گی, اس نے فیکٹس بیان کیے ہیں, اس نے تاریخی حقائق بیان کیے ہیں. مجھے یہ بتائیے علی محمد کو میں کہوں کہ اب ملک میں 4 مارشاء اللہ نہیں لگے, کوئی 4 منٹ کے لیے بھی کسی کو سزا ہوئی ہو؟ کیا پی سی او کے جج حلف نہیں اٹھاتے رہے؟ کیا سزا ہوئی ہے؟ کیا جج بلیک میل کر کے ان سے فیصلے نہیں لیے جاتے رہے؟ کیا وزیر اعظم لٹکایا نہیں گیا؟ کیا وزیر اعظم اٹک قلعوں میں نہیں رہے؟ مجھے اس وقت کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ علی محمد کہتے ہیں میں میاں نواز شریف سے دور اس سے موقف سے ہوں. میں ادھر کہہ رہا ہوں, میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو ایک لفظ گجرانوالہ اور کوئٹہ میں کہا وہ بالکل ٹھیک کہا. میں اس کے پیچھے 100% نہیں 101% کھڑا ہوں. کیوں؟ مجھے پتا ہے میرے لیڈر کا, اور وہ پاکستان کا مقبول ترین آدمی ہے. ملک صاحب اس کا حل نکالیں. حل کیا ہے؟ حل وہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کچھ افراد ہیں جو اداروں کو استعمال کرتے ہیں. نہیں کرتے. کیا یہ چیف جسٹس یہ جو پچھلے گزرے ہیں ثاقب نثار, اس نے پورے ادارے کا بیڑا غرق نہیں کیا کہ اسی طرح اور 4 مارشاء اللہ نہیں لگے؟ کیا میں مشرف کو کیا کہوں؟ اس کو میں کیا وفادار کہوں؟ کہ کیوں میں کہوں؟ تو بات یہ کیا ملک 2 لخت نہیں ہوا؟ تو باتیں یہ ہیں, ہمیں ان حقائق کو مان کر اگر تو ملک کو آگے لے کے جانا ہے, اگر غلطیاں تصحیح کرنی ہے, اگر ملک کو بہتر کرنا ہے, اگر ملک کو 70 سال کی طرح اسی طرح رکھنا ہے کہ ہم اکانومی میں بھی پیچھے ہوں, عزت بھی دنیا میں ہماری کوئی نہ ہو, تو پھر آپ کی مرضی ہے. ہم نے موقف لے لیا, ایک لائن میں جواب لے لیں سیدھا کریں. علی صاحب جلدی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم کے طور پر ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے.
اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح فوج میں اور سپہ سالار کے بیچ میں اس طرح کی باتیں کر کے، میں یہ سمجھتا ہوں بڑا نامناسب ہے. فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، وہ سپہ سالار سے ہی پہچانی جاتی ہے، اور سپہ سالار اس کے بیچ میں گیپ ڈال کے وہ نہیں بات کرنی چاہیے. دوسری، آپ ہمت علی پیدا محمد کریں خان صاحب، جب طلال ثاقب چودھری نثار صاحب اور چیف قمر جسٹس مان بات صاحب، کرتے، آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے. خدا حافظ.